लगाया ने सूरह हूद में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात ऐसी नकल की है जो कुरान करीम में और जगह पे नहीं मिलती। कहीं कोई एक आध जुमला उस जैसा और जगह पे आ जाए तो आ जाए, वगरना सूरह हूद में जो जुमले हैं ऐसे जुमले अंबिया अलैहिस्सलाम की तकरीरों में और जगह नहीं है। जितने भी नबियों का जिक्र है उन्होंने अल्लाह की सिफात का जिक्र किया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हूद अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का, और भी। मगर जुमले का अंदाज आप देखें तो नबी अलैहिस्सलाम कहता है कि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, मेरा परवरदिगार बार बार रहम करने वाला और बड़ी मोहब्बत वाला है। ज़ात अक़दस की दो सिफ़ात बयान की, रहमत और मवद्दत। एक नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्ना रब्बी करीब मुजीब, मेरा परवरदिगार बहुत करीब भी है और मेरी दुआओं को सुनने वाला भी है। ये स्टाइल, ये तरीका और जगह नहीं है। एक जगह कहते हैं कि एक नबी अलैहिस्सलाम के इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, मेरा परवरदिगार हर चीज की हिफाजत करने वाला है। एक जगह अल्लाह की और सिफ़ात बयान की हैं और पूरा कुरान करीम इस तरह से नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक जुमला आता है कि इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, और मेरा परवरदिगार निहायत बारीक बीन है और जो चाहे सो करता है। अब ये जितनी चीजें हैं ये बताती हैं कि अल्लाह के सिफाती नाम क्या है। इसी तरह आप जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो आपको कई जगह पर हर आयत के आखिर पे अल्लाह का कोई ना कोई सिफाती नामों में से नाम मिल जाएगा, अर्रहमानिर रहीम। अब ये दोनों नाम अल्लाह की सिफात में से हैं, रहमत है। इसलिए सालिक के दो मुकामात होते हैं। एक मुकाम ये होता है कि उसे साफ किया जाए और एक मुकाम ये होता है कि सफाई के बाद उस पर रंग चढ़ाया जाए। और दोनों चीजें हर आदमी में नहीं हो सकती। आम अवाम के दर्जे का जो सलूक और अल्लाह की याद और जिक्र है वो यहां पहुंच के बस एक तरह से हो जाता है
کہ اسے بری چیزوں سے ہٹا دیا جائے. مثلاً اسے یہ پریکٹس کرائی جائے کہ غصہ بری چیز ہے، یہ بتا دیا جائے کہ حسد بری چیز ہے. اب اس سے بھی آگے بڑھ کر جہاں یہ اشیاء اپنا وجود کھو دیں وہ اس وقت ہوتا ہے جب ان صفات کی ازداد قائم ہو جائیں، اور وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. لوگوں نے اس درجے کے سلوک کو کافی سمجھ لیا ہے، اور بہت سے اللہ کے اچھے بندے وہ اتنا ہی کرا دینا کافی سمجھتے ہیں. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے معاملات ٹھیک کر لو، قرض کو ٹھیک کر لو، لین دین کو ٹھیک کر لیں، اور لوگوں کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ ایک درجہ ہے، اور ایک اس کے بعد ہے. اس درجے میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا استغراق یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے بقول وقت نہیں رہا، لوگوں کے بقول مصروفیات بڑھ گئیں. آپ کبھی غور کریں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اتنے لمبے چوڑے وظیفے بتائے ہیں جس میں گھنٹوں لگ جائیں؟ کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں. مثلا 2 گھنٹے بیٹھ کے یہ اللہ کا نام پڑھو، 3 گھنٹے کی نماز پڑھو. بہت مختصر چیزیں بتائیں. فلاں وقت میں یہ دعا مانگ لیا کرو، فلاں وقت میں یہ نفل پڑھ لو، یہ چیز ایسے کرتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن شرط یہ لگائی کہ ان چیزوں میں دوام ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کھانا کھا لیا تو ایک مرتبہ پڑھ لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. حکم یہ دیا گیا کہ 3 مرتبہ کھانا کھاؤ تو 3 مرتبہ یہ پڑھو. اب واش روم میں گئے، باہر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ فرمایا ایک روایت میں کہ غفرانک، اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یعنی اتنی دیر جو گیا اور تیری ذکر سے یاد سے غفلت ہو گئی، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنا سا وقت بھی تیری یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. ملا علی قاری رحمت اللہ نے اس کی تشریح کی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہے، اور اس غفلت سے اگر نکل آئے تو پھر وقت بچتا ہے. سونا تو ہے ہی، اگر وہ ذکر اور مراقبے کی حالت میں سوئے گا تو 8 گھنٹے بھی اگر سوتا رہے گا تو وہ اثرات اس پر مرتب ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح سانس لے رہا ہے، جس طرح دل دھڑک رہا ہے، جس طرح
جسم کے باقی اعضاء کام کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ نظام بھی کام کر رہا ہے۔ وہ سونا غیر ارادی ہے، اور غیر ارادی چیز کو اللہ نے معاف کیا، بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ آدمی سو رہا ہے، گردے برابر اپنے کام میں مصروف ہیں، تو ہی تو جب آنکھ کھلتی ہے واش روم میں جاتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہے، تو کئی گھنٹے کے پروسیس کے بعد جا رہا ہے۔ تو یہ غفلت ہے اپنی، اگر وہ اس حالت میں سوئے گا تو وہ ذکر مراقبات وہ چیزیں اپنا اثر مرتب کرتی ہیں۔ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو شخص اللہ کی یاد میں سوتا ہے، خدا کی یاد اس کے جسم کو گھیر لیتی ہے، اس کی روح پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور روح ایک عرصے کے بعد خدا کی یاد کے ان اثرات کو خود محسوس کرتی ہے۔ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی یاد اگر ناقص نہ ہو تو اپنا اثر مرتب کیے بغیر کبھی نہیں رہتا۔ کبھی ذکر ناقص ہوتا ہے اور کبھی مذکور ناقص ہوتا ہے۔ ذکر ناقص ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہے مگر اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو امت میں متوارث چلا آ رہا ہے۔ بظاہر ہندو بھی خدا کو یاد کرتا ہے، رام رام جپتا ہے، جے پکارتا ہے اور بتوں کا نام لیتا ہے۔ یہ اپنے ظاہر میں گویا اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے، وہ اس طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ لوگ اسے یاد کریں اس طریقے کے مطابق جو سنت سے ثابت ہے یا پھر امت میں مسلسل چلا آ رہا ہے اور اس کے اثرات اور نتائج سامنے آئے۔ امت کے تسلسل کا آپ سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بڑا دھوکہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی میں بہت بڑا کام کر لیں گے۔ آپ کو کسی کام کے مثمر ہونے، اس کے نتائج کے مرتب ہونے، اس پہ فروٹفل ہونا، اب مثمر کا لفظ ذرا مشکل ہے نا، فروٹفل آسان۔ وہی جو عرض کیا تھا آپ سے کہ ہم صبح سے شام تک کی پوری زندگی بس 20 25 30 40 الفاظ ان میں گزارتے ہیں اور ہمیں لفظ ہی نہیں آتے۔ کیا الفاظ ہیں جن میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ پروفٹ، بینک، بزنس، انویسٹمنٹ، حال چال، موبائل، ڈاؤن لوڈ، یہ 25 30 40 الفاظ کے دن سوچئے گا۔
انہی الفاظ میں پورا دن گزر جاتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دن میں مثلاً یہ لفظ بولے، کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن وحدت الشہود، ہفتے میں ایک آدھ دن بولے غالب کا کوئی مصرع، علامہ اقبال کی خودی، ان کا شاہین، بھی شاید مہینے میں ایک آدھ مرتبہ بھی نہیں بولتے. اس لیے کہ موضوع ہی نہیں ہے. اور پچھلی نسلوں میں باتیں یہ تھیں، وہ روز ذکر کرتے تھے کہ ابن عربی نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ کیا گئے تھے، آج تم گئے ہو، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ قبرستان جانا، اپنے والدین اپنے مشائخ کو یاد کرنا، دعا، نماز، روزہ. پہلے عام گفتگو میں الفاظ تھے. تجربہ کیجئے گا کہ روزے کا لفظ سوائے رمضان کے کئی سال میں 10 مرتبہ بھی بولا. اب کوئی روزہ رکھے گا نفلی تو تب تک کفارہ، گناہ، ثواب، نیکی. ہماری لغت نے ان الفاظ کو خارج کر دیا. شجرہ نسب، شجرہ طریقت، آج شجرہ شریف پڑھا، یہ تو سال میں بھی کوئی نہیں کرتا. یہ سب تغیرات ہیں تہذیب اور تمدن کے. اور جو لوگ بھی چینج، تبدیلی، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، وہ خود اپنے نفس کو تبدیل نہیں کر سکے. اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالی کسی سے کام لے جب تک کہ وہ شخص اپنے نفس کو پامال نہ کر لے اور اس کی تنہائی بالکل پاک نہ ہو جائے. جس شخص کی تنہائی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس چیز سے رنگی بھی نہیں ہوتی، اس شخص کو یہ بھول جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام دے دے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نجات ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کوئی معمولی درجے کا کام کر لے، لیکن جسے کہتے ہیں ایک بڑا کام اور تبدیلی، وہ نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی عادت نہیں، شخصی نجات ہو جاتی ہے. تنہائی میں بھی خدا کی یاد نہیں، تنہائی کبھی گناہ سے پاک ہے اور کبھی نہیں، تو اللہ کی رحمت معاف کر دیتی ہے. آدمی ایمان پہ چلا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن اگر وہ چاہے کہ جس چیز کو کہتے ہیں چینج، تبدیلی، وہ اس وقت تک اس امت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس شخص کی تنہائی میں اللہ کا رنگ چڑھا ہوا نہ ہو. کھوکھلے ناروں میں عمر گزر جاتی ہے، اور اس سے کم بات ہی نہیں ہوتی کہ ملک تبدیل کر دیں گے، امت تبدیل کر دیں گے، قوم تبدیل کر دیں گے.
یار 1 گھنٹے کے لیے تمہیں اپنے نفس پہ مکمل اختیار تھا تنہائی میں، وہ تو تم تبدیلی لا نہ سکے اور تم چلے ہو قوم ٹھیک کر۔ اس لیے اپنے نفس پہ قابو پانا اور تنہائی میں اللہ کی یاد کا غلبہ ہونا، یہ انسان میں ایبلٹی پیدا کرتا ہے، یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ مثمر بنے، فروٹفل بنے، اور اس کی زبان میں تاثیر ہو، اس کا قلم تبدیلی لائے، اور فکر کی نئی جہت اور زاویے وہ لوگوں کے سامنے رکھے جو مجموعی اعتبار سے کتاب و سنت سے ٹکراتے نہ۔ اور اگر یہ سارا کام دماغ کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا۔ دماغ ایک حد تک ہی کام کرتا ہے، اور علامہ نے کہا علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ علم یہ دین ہے، 2 اور 2 4 ہیں۔ فلاسفہ بڑے عرصے تک سر مارتے رہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت اعداد ہے، ان اعداد کی وجہ سے موسیقی ہے، ان اعداد کی وجہ سے طبیعات ہیں، اتنی بارش ہوگی اور اتنا پانی آئے گا، اور اتنے پانی سے اتنی بجلی بنے گی، اور اتنے پانی سے اتنی فصلیں سیراب ہوں گی۔ یہ سب فلاسفہ اس پہ گھومتے رہے اور پوری کائنات کو گیم آف نمبرز، اعداد کا کھیل کہتے رہے، اور ہر چیز میں دخل دیا، یہاں تک پہنچے کہ اللہ کی ذات کی اب ضرورت ہی نہیں۔ کوئی پوچھتا کہ علم کے علاوہ بھی زندگی میں، انسانی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ماں لیڈی ڈاکٹر ہے، دوا دیتی ہے، پتہ ہے کہ اس دوا کے اثرات مرتب ہوں گے، اتنے گھنٹے کے بعد بخار اترنا شروع ہو جائے گا، اس کے باوجود طبیعت میں اضطراب، یہ کیا ہے؟ بے چینی یہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی جسے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے ٹھیک پتہ ہے کہ 7ویں گھنٹے میں میں بیت اللہ کے اندر ہوں گا، 8ویں اور 9ویں گھنٹے میں، اس کے باوجود وہ کہتا ہے اڑ کے پہنچ جاؤں۔ اڑ تو تم رہی ہو جہاز سے، اب اور کیا چاہیے؟ وہ جو شوق اور اشتیاق اور محبت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کن عادات کی پابند ہے؟ آزادی، حریت، یہ کن عادات کی پابند ہے؟ اس لیے انسان مشین نہیں ہے جو جذبات سے عاری ہو اور پروڈکٹس بنا بنا کے باہر نکالتے رہے۔ انسان کو اللہ نے بڑے گہرے تاثرات سے نوازا ہے، غم کا بھی اثر ہے، خوشی کا بھی، محبت بھی اور نفرت بھی، اور یہ ساری چیزیں انسانی زندگی پر اپنے بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس لیے جن اقوام کی اٹھان نفرت پہ ہوتی ہے، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جن اقوام کی اٹھان محبت پہ ہوتی ہے، اس کا رویہ اور ہوتا ہے۔ محبت اپنا حق ثابت کرتی ہے، اور اس کے حق میں دخل دینے پر جو آدمی میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے منع کروں، روکوں، وہ غیرت ہے۔
اسے غیرت آتی ہے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، یہ مکان میرا ہے اور دوسرا آ کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اب کہتا ہے غیرت رہی ہی نہ۔ قرآن نے کہا ہے حمیت الجاہلیہ، وہ غیرت جو جہالت کے اثرات کی وجہ سے آتی ہے اس کو برا کہا، اور جو صحیح چیز ہے وہ بقا کی ضامن ہے، کیونکہ اگر وہ غیرت بھی نہیں رہے گی تو محبوب کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جائیں گے، اور جب وہ دونوں برابر ہو گئے تو یہ کس کام کا رہا؟ بچہ ہے، کاپی خریدی ہے، اس پہ لکھنا چاہتا ہے، دوسرا بچہ کلاس میں اس سے کاپی چھینتا ہے، ایک آسان مثال ہے، اسے اپنی کاپی سے محبت ہے نا، وہ کہتا ہے کیوں دوں؟ اب یہ جو جذبہ اس کاپی کے تحفظ کا ہے، اگر یہ کہیں کہ بیٹے کوئی جذبہ نہ رکھو تو پھر کاپی گئی، پھر بچے کی محبت کا جذبہ وہ ختم ہو گیا، تو دنیا چلے گی کیسے؟ ساری کائنات یہ اللہ کی محبتوں اور نفرتوں ہی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اللہ نے بڑے گہرے اثرات رکھے ہیں، اس لیے کبھی ذکر ناقص ہوتا ہے، ہندو ذکر کرتا ہے ناقص ہے، وہ جس کو پکار رہا ہے وہ ناقص ہے، وہ اور کبھی مذکور ناقص ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ناقص ہے، اب وہ مذکور اللہ نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کوئی اور چیز ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اس سے پیسے بہت آئیں گے، اب وہ جو وظیفہ پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے نا اس پر ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت سے فقہا کہتے ہیں کوئی ثواب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے ہو جس مقصد کے لیے تمہیں مل جائے گا، ثواب کس چیز کا؟ کہتے ہیں کہ مرزا رفیع سودا کے ایک شاگرد تھے، تو ان کے ایک شاگرد لکھنؤ جانے لگے یا کہاں جانے لگے پتہ نہیں، تو انہیں بڑا تعلق خاطر تھا ان سے، تو ان کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا نوکری کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب رخصت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا بھیا وہاں جا رہے ہو تو ایک چھوٹا سا کام لکھا ضرور کریں گے، ان کا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اس کا کیا مطلب؟ خدا تو ہر جگہ ایک ہی ہے، اسے کہا کہ تمہارا یہی یقین ہوتا تو جو کوشش کر رہے ہو نا یہاں اس پہ بھی رزق مل جاتا۔ کئی پہلو ہیں اس کے سوچنے کے، مگر جس پہلو کو انہوں نے سامنے رکھا ہوگا وہ یہ کہ ایک حد تک کوشش ہوتی ہے اور اس حد کے بعد انسان کو اللہ پہ بھروسہ کر لینا چاہیے کہ اب اللہ کے حوالے، اب اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے انسانی زندگی میں، اعتدال کے ساتھ محنت اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا، تو کبھی مذکور ناقص ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر کو چاہتا ہے۔ بڑی اچھی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک خط میں لکھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ مومنین مجھے کوئی نصیحت کرے، ولا تقصری فی، لمبی چوڑی نہ ہو، مختصر سے۔ انہوں نے لکھا کہ معاویہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو اس محنت میں لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ خود بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی مخلوق کا ایک بڑا حصہ اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو اس فکر میں رہتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں تو انجام یہ نکلتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ وہ چیز کہ انسان اگر اس پر غور کرے
تو بہت مرتبہ زندگی میں اسی الجھاؤ میں رہتا ہے کہ اس نے یہ کہا، اس نے کہا، اس نے یہ کہا، ان ساری چیزوں سے بالکل بلند و بالا ہو کے اللہ کے متعلق سوچے، اس کو یاد کرے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا کہتی رہے تم غلط۔ فرعون کتنے دن رہا؟ نمرود کتنے دن رہا؟ کیا 1 صدی حکومت کر لی ہوگی؟ اتنی بھی تو عمریں لمبی نہیں ہوں گی۔ مانا بابا 1000 سال چلو اس سے بادشاہ، آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، بہت تبدیلی آئی، بہت تبدیلی آئی۔ اور یہ صرف شرعن ہی نہیں، عقلاً بھی ایسے ہی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے جنہوں نے دنیا میں چیزیں ایجاد کی، یہ بجلی ایجاد کی، نیوٹن، آئنسٹائن، کوانٹم، ان کی تھیوریز، یہ سب کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی دلچسپ بات یہ ملے گی کہ کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں اور کھانا کیسا کھایا، اپنے کام کی دھن، کہ جو ریسرچ میں کر رہا ہوں نا، اس ریسرچ کو کہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک وقت ہے پڑھنے کا، ایک وقت ہے آدمی کے سوچنے کا۔ سوچنے کا وقت لوگ شمار ہی نہیں کرتے۔ شاید کسی سے سناؤ کہ میں اس بات کو سوچوں گا، اور پھر وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچے کہ یہ چیز کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ چلتے پھرتے سوچ لے گا، اور چلتے پھرتے سوچے گا تو کوئی چیز کلک کر گئی، نہیں تو نہ سے گاڑی جا رہی ہے، گدھا گزر رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں، اشارہ ریڈ ہو گیا ہے، گرین ہو گیا، بیچ میں سوچتا بھی جا رہا ہے۔ تو جب سوچنے کی عادت نہیں ہوتی تو گفتگو بغیر سوچ کے ہوتی، اور جو آدمی سوچتا ہے ایک ایک لفظ ناپ کھول کے بولتا ہے، کیونکہ سوچ آبی ہوتی ہے، سوچ بتاتی ہے کیا چیز، انہماک۔ کسی سائنٹسٹ کا سنا رہے تھے کہ وہ اپنے موضوع پہ بات کرتا تھا اور پھر کسی چیز کو بھول جاتا تھا، تو کسی نے کہا بھول جاتے ہیں، اس نے کہا اپنے سبجیکٹ سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے کہا بالکل سمجھ میں آتی ہے بات۔ کہنے لگے کیسے؟ ہم نے کہا ایسے، اور اس سلسلے کے بزرگ تھے شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ردلوی، وہ جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور کئی مرتبہ راستے میں پوچھتے تھے کہ کدھر؟ اچھا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا یہ راستہ ہاں۔ کسی نے کہا حضرت ہر جمعے کو جانا ہوتا ہے، اب کیوں یاد نہیں رہتا؟ تو فرمانے لگے کہ ذات باری تعالیٰ کا اتنا غلبہ ہے کہ کوئی لمحہ اس کے بغیر گزرتا نہیں ہے، تو یہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اتنا انہماک۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سے اچھا کہیں کہ برا کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن اتنا انہماک اللہ تعالی کا کہ آدمی کو یہ بالکل دیکھی بھالی چیزوں سے بھی غیاب حاصل ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ
اور وہ پروردگار عالم جاننے والا ہے ان چیزوں کا جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور شہادت مومن آدمی اللہ کی پریزنس، اللہ کا ہونا جانتا ہے جب اللہ کی ذات پاک حاضر ہو تو محبت کی وجہ سے، اور جب اس کے ذہن میں ہو کہ وہ غائب ہے تو حاکمیت کی وجہ سے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اور انبیاء علیہ السلام ہمارے بندے ہمیں یاد کرتے تھے محبت کے ساتھ اور طاقت ہے، قوت ہے، مقتدر ہے، اس لیے گناہ نہیں کر سکتا، اور دوری ہے، نہیں ہے پاس، وہ محبت ہے، اس کی یاد میں رونا، اس سے ملنے کی خواہش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کی آنکھ سے اللہ کی محبت میں آنسو نکلا، اگرچہ وہ اتنا چھوٹا سا آنسو ہو جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ اور یہ آنسو دونوں جمع نہیں ہیں۔ اللہ حقیقت ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اس لیے اسے تسلیم کرنا ہے اور محبت کا محور اور مرکز بنانا ہے۔ حب عقلی ہو یا حب عشقی ہو، ایک الگ بحث ہے۔ انسان کبھی کچھ سوچتا ہے اور انسان کو بے اختیار کشش ہوتی ہے، یہ دونوں اللہ کی محبت ہی کی قسمیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت جب غالب آتی ہے تو پھر اس کی ساری زندگی کے نماز، روزہ، عبادت سب کے سٹائل بدل جاتے ہیں۔ محبت سے عبادت اور چیز ہے اور عقل سے عبادت اور چیز ہے۔ عقل کہتی ہے نماز پڑھو، بالکل پڑھیں گے، پڑھتے ہیں کہ یہ، اور ایک ہے محبت سے نماز پڑھتے ہیں، تو محبت سے جو نماز پڑھتا ہے اس کی رکعت ہی پوری نہیں ہوتی، اس کی دعائی پوری نہیں ہوتی، تھکتا ہی نہیں۔ لوگ باہر کھڑے ہیں مسجد سے، یہ دعا پہ دعا مانگے چلا جائے، لوگ کہتے ہیں چھوڑو اب جان۔ مطرف ابن عبداللہ تھے، بڑے مشہور راوی ہیں حدیث کے، بہت تنہائی غالب آ گئی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا دل نہیں گھبراتا تنہائی سے؟ ہم لوگ تو نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے کہا تنہائی کیسی؟ تنہا ہم تو دل گھبرائے ہو تو ہوتا ہے۔ اس سے کہا آپ کو ملتے ہی کسی سے نہیں تو تنہا نہیں ہوتے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کریں تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں، ان کا کلام ہے، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب جی چاہتا ہے میں ان سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں، پھر میں ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، تو تنہائی کیسے؟ مگر اس درجے تک پہنچنا کہ اللہ کی یاد اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، کار دارت ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں بہت سے مشائخ ہیں اور ان کی ہمتیں بڑی پست ہیں، خود ان میں ہمت نہیں ہے،
سالک ترقی بھی کرنا چاہے تو اسے روک دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں بقول مجدد رحمت اللہ علیہ کے تباہ کر دیتے ہیں مریدوں کو. اسے اس پہ اکتفا کرا دیتے ہیں کہ انسانی اخلاقیات جو ہیں بس یہ کافی. اخلاقیات کے تم ٹھیک ہو جاؤ، باقی ذکر، اذکار، مراقبات وہ کچھ نہیں، چھوڑو. اب ہم کر ہی نہیں سکتے، اب ہماری اتنی کیوں نہیں رہی؟ پہلے بھی ایسے ہی تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے. کیا ایسی چیز تھی سوائے نبوت کے؟ باقی کون سی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی تھی اور اب نہیں ہو سکتی؟ وجہ اللہ بھی وہی ہے، کائنات اب بھی ایسی ہے. علم بے ہمت چاہیے، ہمت مردانہ چاہیے. اس لیے اللہ کی یاد خالص جب ہوتی ہے بغیر غرض کے تو وہ اپنے نتائج مرتب کرتی ہے. انسان مخلص ہو جاتا ہے اور اخلاص پر بھی امتحان ہوتا ہے. اخلاص کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور یہ اخلاص کا امتحان بہت بہت بڑی چیز. مخلص ہے، محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اور بغیر عوض کی تمنا لیے اپنی چھوٹی اولاد پہ خرچ کرتا ہے. 50 سال عمر ہو گئی، بیٹا اور بیٹی ہوئے. اتنی سی سوچ اس کو نہیں آتی کہ یہ تو جوان ہونے سے پہلے شاید میں ہی چلا جاؤں. یہ 18-20 برس کا ہوگا تو میں 70 برس کون جیتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے لیے اس پہ مال خرچ کرتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. یہ بچہ اس کی عمر اگر 75 سال ہو جائے تو 25 سال کا ہو کے اس کی محنت کی قدر نہ کرے اور اس کی خدمت نہ کرے، اس کے باوجود یہ اپنی دھن میں لگا رہے. یہ اخلاص کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ کے لیے کیا تھا یا بڑھاپے کا سہارا سمجھ کے کیا تھا. اس کی سوچ میں بھی یہ بات نہ آئے، زبان سے اظہار تو بات کی بات ہے کہ نہیں یہ میری ڈیوٹی تھی، میرا فرض تھا، میں نے کرنا تھا بیٹے، باقی تمہارا رویہ تم جانو. بیٹی یہ میری ڈیوٹی تھی، اللہ کے لیے کیا. یہ اخلاص کا امتحان، یہ اخلاص کا امتحان بڑا کڑا ہے. لیکن جو آدمی اس مرحلے سے گزر جاتا ہے صبر کر کے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے انہیں جنتیں، باغات عطا کیے اور ہم نے عزت کے مقامات عطا کیے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. بڑا آسان فارمولہ ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. عمر بھر وہ سامنے رہے، سکھ رہتا ہے. مشہور واقعہ ہے، سنا ہی ہوگا آپ نے. یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، یہ حب عقلی کے امام تھے. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے سلسلے کے بڑے بڑے لوگ یہ حب عشقی کے امام ہیں. یہ کمال ابن عربی میں ہے
اور وہاں روم میں ہے مثنوی میں کہ حب عشقی سے حب عقلی کے نتائج برآمد کرتے ہیں۔ بڑا حلوہ ہے مثنوی میں وہاں روم۔ شاد باش ہے عشق اے خوش سودائے، اے طبیب جملہ علت حائز، اے میرے پاگل پن، اے میرے دیوانہ پن خوش رہ۔ خوش سودا کی ترکیب بڑی زبردست بات ہے۔ کہتا ہے پاگل پن تو سلامت رہ، اے طبیب جملہ علت عائمہ، میری روح کی جتنی بیماریاں ہیں نا ان سب کا اصل علاج اے عشق تو ہی ہے۔ پاگل پن کو کہتے ہیں خدا تجھے خوش رکھے، تو سلامت رہ۔ پاگل پن ہوش و حواس کا کھو دینا عقل کے لیے عیب ہے اور عشق کے لیے معراج۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ کئی مرتبہ عشق کا حسن عقل کا عیب ہوتا ہے، اور عقل جسے سمجھتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، عشق کہتا ہے میرے چہرے پہ لگ جائے تو داغ۔ عشق از خود وارفتگی سکھاتا ہے نا کہ اپنے آپ سے گزر جا۔ آگ میں پھینکتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آگ کیا چیز ہے، خدا کی محبت اصل ہے۔ بے خطر آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ یہ ہوتا ہے۔ سنی ہوگی آپ نے ایک آیت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، کسی نے جنید سے پوچھا کہ آپ میں اخلاص کس طرح آیا؟ قواریر تھے، شیشے کا کاروبار کرتے تھے، گئے صبح دکان پہ، جو حساب کتاب کاروبار دیکھ لیا، نوکروں کو بٹھا دیا، دکان کے پیچھے پردہ تھا، پردے کے پیچھے چلے گئے اور 400 نفل پڑھ لیے تھے، باہر آ گئے، پھر حساب کتاب کر لیا۔ 400 نفل، 4 نفل نہیں پڑھتے ہم لوگ، یقین مانو۔ کیسے لوگ تھے، یہ محبت کے علاوہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کسی نے جنید سے پوچھا کہ آپ کے اخلاص کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ بغداد میں فلان جو نائی ہے نا اس سے اخلاص سیکھا۔ اس نے کہا اس نائی سے؟ کہنے کے ہاں۔ مزید قریدہ تو فرمایا کہ میں جب طالب علم تھا تو بال لمبے ہو گئے، تو ایک دن استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جنید بال کٹوا کے آؤ۔ اب میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو میں اس نائی کی دکان پہ چلا گیا اور وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے طالب علم دیکھ کے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ چچا بال کٹوانے ہیں، اللہ کے لیے میرے بال کاٹ۔ بڑا خوش ہوا، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا خوشی تھی اسے، میرا سر چوما، بٹھایا، کہنے لگا بیٹے ابھی بال کاٹتا ہوں۔ پھر مجھے بٹھایا کرسی پہ، روتا تھا، سر چومتا تھا، بڑی محبت سے پانی لگایا بالوں پہ اور روتے روتے بال کاٹے۔ تو بار بار کہتا تھا میرا بیٹا بال کٹانے آیا ہے اللہ کے لیے۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ کتنی محبت عزت سے بال کٹائے۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی پیسے دیے نا میں اسے آ کے اجرت دوں گا، تو اللہ نے کیا، پیسے آئے، لے کے گیا۔ میں نے انہیں یاد دلایا تو انہیں یاد نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا میں جنید، انہوں نے کہا وہی جنید جو بغداد میں آج کل مشہور ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا وہ جنید اس درجے تک پہنچ کے لوگوں کی
نیکی میں نام تمہارا اور انگلیاں لوگوں کی اٹھنے لگی، اور تمہیں ابھی تک اتنا نہیں پتا کہ جو کام خالق کے لیے کیا کرتے ہیں اس کا معاوضہ مخلوق سے نہیں لیتے. جو کام اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں اس کا صلہ، اس کا اجر مخلوق سے نہیں مانگا کرتے. جناب کہتے تھے شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اخلاص ان سے سیکھا کیجیے. کتنے ہم کام صبح سے شام تک اللہ کے لیے کرتے ہیں جس میں یہ جذبہ ہوئی نہ کہ کوئی سنے اور دیکھے. نہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور ایک حال یہ بھی ہے کہ پتہ چلے نہ چلے مجھے کیا لینا اور کیا دینا. اسے دیکھ لیا تو کیا کر لیا، نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا. مستقیم الاحوال جو آدمی ہوتا ہے نا، جس کی حالت صحیح شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، وہ یہ مقام ہوتا ہے تو بے کام سے کام رکھتا ہے. اور جو سب سے بدتر ہوتا ہے، جس پہ مشرک ہونے کا تو فتویٰ نہیں لگاتے لیکن صوفیہ جسے مشرک کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ہوتا ہے جو ظاہر تو یہ کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس میں خواہش ہو کہ کل تصویر فرنٹ پہ چھپے. اور میڈیا آ گیا یا نہیں آیا، کیمرے والے آئے ہیں کہ نہیں آئے. کھلا ہوا شرک ہے. تم نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے نفس کے لیے ہی کر رہے ہو. علامہ اقبال نے مومن کی تعریف ایک جگہ کی ہے، کہتے ہیں خودی میں اتنے خوددار اور غیور تھے کہ غربت کے باوجود صدقہ کرنے والا 100 بار سوچتا تھا کہ کچھ پیش کروں یا نہ کروں. ہمت نہیں ہوتی تھی ان کے فقر کی وجہ سے. یہ لوگ اس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں. اس کے اثرات لوگوں پہ پڑتے ہیں. اس کے اثرات کی وجہ سے معاشرے میں بغیر معاوضے کے لوگوں کے کام آنے کا جذبہ اور صلاحیت بڑھتی. اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے. بہت سے لوگ جب شہر میں مل جائیں جو بغیر معاوضے کے کھانا کھلانے لگے تو لوگوں کا پیٹ بھرے گا. بغیر معاوضے کے کنویں کھدوانے لگ جائیں، بغیر کسی کے احسان اور کسی کی ترغیب کے. ایک جگہ محلے میں گورنمنٹ کی زمین کو خالی، وہاں پہ اس نے جا کے پودے لگا دیے. جب یہ آدمی ایک کی بجائے 1000 ہو جائیں گے تو کتنے پودوں میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ نے اس کو کہا ہے کہ میں جنت میں تمہیں داخل دوں گا. لیکن یہ آدمی کام کرتا ہے اور معاشرے میں اثرات مرتب ہوتے. مسلمان ایسے ہی تھے، ایسے ہی اچھے کام کرتے تھے کہ وہ کام کرنا جس کا معاوضہ مخلوق سے نہ لیا جائے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت، اللہ کے لیے ادارے بنانا، اللہ کے لیے لوگوں کے کام آنا اور اپنے نفس کو بیچ میں سے ہٹا دینا. سارے ذکر اذکار کی اصل یہاں تک پہنچانا. اللہ نے اسی لیے کہا مخلصین الدین، اور جو ہمارا کام کرتے ہیں بڑے مخلص ہیں،
بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتے، دوسروں کے لیے دعا مانگنا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا مانگی، اس کو کوئی عہدہ مل گیا، رتبہ مل گیا، پیسہ مل گیا، بغیر کسی سبب کے اسے سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لگ گئی کسی کی دعا، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مودودی صاحب نے جب جوانی کا جوش اور یہ چیزیں تھی نا، تو بعض بڑی غیر محتاط چیزیں لکھی۔ یہ تو جب ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوئی ہے نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ کرنا چاہیے یہ اور وہ، بڑی ترنگ تھی ان کی جوانی میں۔ محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے ان کی تحریریں پڑھ کے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد بھی انہی لوگوں نے رکھی تھی۔ عبد الرحمن ایک آدمی بزرگ تھے رحمہ اللہ، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے۔ محمد منظور نعمانی نے لکھا ہے خود رحمہ اللہ کہ ایک دن سفر میں عبد الرحمن صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں تاریخ فلاں دن ان دنوں میں تم کیا کام کر رہے تھے؟ تو میں سوچتا رہا، میں نے کہا تم بتاؤ کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا ان دنوں میں میں ایک دن کھانا کھا کے دوپہر لیٹ گیا سونے کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میں سمجھ گیا جوتوں کی آواز سن کے کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ حضرت کو جب کوئی بات نئی آتی ہے سمجھ میں اٹھتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، لیکن صحت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا اگر میں اب اٹھا نہ تو حضرت نے بیٹھ جانا ہے، باتیں کرنی ہے، نہیں اٹھوں گا تو حضرت جا کے سو جائے، تو ان کا آرام زیادہ ضروری ہے۔ پھر دروازہ کٹکھٹایا، پھر زور سے، پھر کہا میں الیاس ہوں، اٹھو عبد الرحمن۔ اب مجھے شرم آئی اور کہ میں نے دروازہ کھولا تو فرمانے لگے عبد الرحمن بہت ضروری کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا کام حضرت؟ اس وقت آپ سوئیں آرام کریں؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کا ایک بڑا اچھا بندہ ہے اور وہ غلط سمت پہ چل پڑا ہے، تو میں نے وضو کیا، تم بھی وضو کرو، دونوں نفل پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ نے اس سے بڑا کام لینا ہے، اور اگر وہ گمراہی کے راستے پہ رہ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا امت کا، اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت نے وضو کر کے آیا، نفل پڑھے، حضرت نے بڑے آوزاری سے دعا مانگی، تو آپ ہی تھے، آپ ان دنوں کر کیا رہے تھے؟ انہوں نے بتایا فلاں سال فلاں مہینہ، تجھے فوراً یاد آیا کہ ان دنوں تو ہم جماعت اسلامی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ یہ تو بعد میں ہوش آیا اور پھر مودودی صاحب کو چھوڑ کے اور اپنی کتابیں لکھی۔ بہت غیر معمولی صلاحیتیں اللہ نے دی تھی حضرت کو، یعنی اس صدی میں جن لوگوں نے اسلام پہ لکھا ہے اور ان کی ساری کتابوں میں دو فکرے بھی قابل اعتراض نہ ہوں، بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے، بہت بڑی۔ ورنہ لکھنے والے لکھتے ہیں اور اگلی نسلیں جب پڑھتی ہیں کوئی نہ کوئی چیز قابل اعتراض سامنے آئی جاتی۔ محمد منصور نعمانی رحمۃ اللہ نے اتنا کچھ لکھا ہے، کیا مجال ہے کہ کہیں وہ اہل السنہ کے مسلک سے ہٹے ہوں، اور کیا مجال ہے کہ شاہ ولی اللہ کے مسلک سے ہٹے۔ ان میں جو توسع آیا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ فکر ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے کہا
کہ مجھے اللہ نے امام بنایا ہے کہ میں حدیث اور فقہ کو تطبیق دوں، یہ وہاں کا اثر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ساری زندگی نہیں کہا ہوگا کہ تم کہاں جا رہے تھے اور میں نے تمہارے لیے دعا مانگی تھی اور میری دعا کو، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہوتا۔ ایسے ہی مخلص لوگوں سے خدا کا دین، اس کی گاڑی پہلے بھی چلتی رہی ہے، اب بھی چلتی۔ یہ اخلاص مطلوب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے کام کرو، بس کسی اور کے لیے نہیں۔ شرک کا آخری حد تک کلا کما کر دینا، بالکل جڑ سے اکھیڑ دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا تصور رہے ہی نہ، بہت بڑا کام۔ اس لیے ہمارے زمانے میں مشائخ یہاں ایک درجہ یہ ہے کہ آپ میں حسد نہیں رہا، آپ میں غیبت نہیں رہی، بغض، چغلی، یہ وہ نہیں رہا، بس ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو گئے، اللہ کی یاد آ گئی، رونا دھونا ہو گیا، دعا میں دل لگ گیا۔ جن مشائخ کی ہمت ہمارے زمانے میں پست ہے نا، وہ تصوف کو اتنے ہی سمجھتے ہیں اور اتنے ہی کرا بھی دیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، بہت بڑی چیز۔ لیکن جن کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اور آگے چلو، پھر وہ جو اصل احوال اور اصل چیزیں آتی ہیں، اللہ کا قرب، اس میں ترقی کرنا، دنیا کی محبتوں کا دل سے نکل جانا، اپنی ذات کی فنا اور اللہ کی بقا، یہ مقامات اتنی بلندی پہ کوئی لے جائے، ایسے شاہین، ایسے باز بھی کم ہوتے ہیں اور جانے والے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا لطف یہاں آتا ہے۔ اچھا بھائی، کھانا آئندہ سب